معزز ناظرین، الحمدللہ آج دوسرے پارے کی تلاوت کی گئی۔ اس پارے میں بھی سورۃ البقرہ ہی ہے جو گزشتہ روز آپ نے سنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے آل ابراہیم علیہ السلام کی ایک شاخ ہے بنی اسرائیل کا جو دنیا کی امامت کرتی تھی، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اسے سرفراز کیا تھا، نوازا تھا، لہذا ان لوگوں نے شرکسی اختیار کی، اللہ رب العالمین نے انہیں معزول کر دیا۔ اور پھر اس پارے کے اندر جو دوسرا پارہ شروع ہوا ہے اسی میں سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ یعنی بنی اسماعیل میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو عطا کرنے کا اعلان کیا گیا۔ دوسرے پارے کی مضامین کے اعتبار سے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، خلافت عرض اور امامت عالم کے منصب کی تبدیلی۔ پارے کے آغاز میں بتایا گیا ہے کہ امامت عالم اس عظیم منصب پر آل ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ بنی اسماعیل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے سرفراز کر دیا گیا ہے۔ اس منصب میں جلیلیہ کی تبدیلی بڑی نشانی کے طور پر امت محمدیہ کا قبلہ تبدیل کر دیا گیا، لہذا قبلہ اول مسجد اقصی کی تعمیر بنی اسرائیل کے سربراہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کی تھی، اور بنی اسرائیل نے اسے ذاتی خاندان کی جاگیر سمجھ لیا اور یہ منصب کو اپنے آپ کو سب سے بڑا فائز سمجھنے لگے، لہذا اللہ رب العالمین نے قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ قرآن کریم کے آیت میں کیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کے بعد سب سے عظیم مقام اگر کسی کو عطا کیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور آپ کی امت کو عطا کیا۔ لہذا اس کے آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے قبلے کی چینجنگ کا تذکرہ اس کے بعد کیا، کہا کہ اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ عطا فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک اور مدینہ پہنچ کر تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ کر نماز ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ رب العالمین میرا قبلہ مسجد اقصی کے بجائے مسجد بیت المقدس کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 کے اندر ارشاد فرمایا کہ یقیناً اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر نشانی بھر لے کے آ جا تو تیرے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں کریں گے، اور نہ تو کسی صورت میں اس کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کے پاس تم کتنی بھی بڑی نشانیاں لے کے آ جاؤ، یہ لوگ تمہاری باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر تم ان کے قبلے کو اعتراف نہیں کرتے ہو تو یہ لوگ جو ہے یہ آپ کے قبلے کو یعنی بیت المقدس کے قبلے کو ماننے کے لیے خانہ کعبہ کے قبلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرے حصے کے اندر یہ پہلا حصہ ہوا جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ کیا۔ اب دوسرا حصہ جو بنتا ہے اس پارے کے اندر وہ یہ ہے کہ مسلم معاشرے اور اسلامی تہذیب سے تعلق رکھنے والے احکام اور مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین سے مومنوں کی شدید محبت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 کے اندر فرمایا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں اور وہ ان سے اللہ کی جیسی محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کیا کہ مومنین جو ہیں وہ اللہ رب العالمین سے سچی محبت کرتے ہیں، جبکہ مشرک اللہ کے علاوہ پیر، فقیر، بزرگ، محتاجوں کی بھی اپنے محبت میں اللہ کے برابر تصور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بیان کیا کہ جو مومنین ہوتے ہیں، جو اہل ایمان والے ہوتے ہیں، جن کا عقیدہ رب پر مضبوط ہوتا ہے، ان کی محبت خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ جیسی محبت کسی اور میں تصوف کر دینا ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔
لیکن جن کے دینوں کے اندر پیچیدگی پائی جاتی ہے، جن کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرح دوسروں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ معاشرے میں نگاہیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، پیر، فقیر، بزرگ، محتاج، ان کی بھی ویسی ہی تکریم کی جاتی ہے جیسے اللہ رب العالمین کی عزت کرنے کا حق ہے۔ لہذا جو اللہ کا حق ہے اللہ کو دیا جائے، جو بندے کا حق ہے بندے کو دیا جائے۔ اللہ کا حق بندے کو اور بندے کا حق بھی اٹھا کر اللہ کو دے دیا جائے، ہرگز اسلام کے اندر ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی کے اندر کیا آتا ہے؟ حلال اور حرام کا تصور۔ اللہ نے اس کے بعد بیان کر دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اس مکمل آیت کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 68 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اے لوگو ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ امت محمدیہ کے لیے کیا ضروری ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں عطا کیا ہے، جو حلال چیزیں ہیں اس کی طرف لپ کے حرام چیزوں کو چھوڑ دے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ایمان پر ڈائریکٹ وار نہیں کرتا ہے۔ ایمان کو کھوکھلا کرنے کے لیے حرام کردہ جو چیزیں ہوتی ہیں آدمی اسے اختیار کرتا ہے، اور دھیرے 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 وہ حرام میں سرایت کر جاتی ہے، اور وہی چیز ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اور جب بندے کا ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے تو پھر اسے حلال اور حرام کے اندر کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اس آیت کے اندر اللہ نے جو بیان کیا کہ حلالن طیبہ، پاکیزہ رزق، حلال رزق کھاؤ، اچھی رزق کھاؤ، حرام رزق سے بچنے کی پوری کوشش کرو۔ اسی طریقے سے اس قرآن کریم کے اس پارے کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اصلی نیکی کیا ہے، اصل نیکی کیا ہے، اصل نیکی کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن اصل نیکی یہ ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتے اور کتابوں اور نبی پر ایمان لائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے اس کے محبت کے باوجود وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ لمبی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کہہ دیا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لو، یہی کافی نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا۔ یہ چیزیں جب پائی جائیں گی تو یہ اصل ایمان ہے، یہ اصل نیکی ہے۔ اگر ان چیزوں سے آدمی کا دل خالی ہے تو وہ اصل نیکی سے محروم ہو جائے گا۔ تو اصل نیکی کیا ہے؟ یہ جو چیزیں اللہ نے سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 177 کے اندر بیان کیا، اس کی وضاحت آپ کے سامنے موجود ہے۔ لہذا سچے مومن وہی ہے جو رسمی مسلمان نہیں ہوتے۔ سچے مومن رسمی مسلمان نہیں ہوتے، ان کی زندگیوں میں اصل اہمیت ایمان، عبادات اور حقوق العباد رہتا ہے۔ جو سچا اور پکا مومن ہوتا ہے تو اس کے اندر رسمی مومن کی طرح نہیں کہ رسمی مومن کون سا ہے کہ وہ جب جو دل میں آیا وہ کر دیا، ادھر بھی لپکا ادھر بھی لپکا ادھر بھی لپکا، یہ بھی دیا وہ بھی دیا۔ نہیں، اصلی مومن وہ ہے جو اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے اور بندے کا جو حق ہے اسے بھی ادا کرتا ہے اور اللہ سے سچی محبت رکھتا ہے۔ لہذا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی کو آیت پارے کے اندر بیان کیا، قصاص کا مسئلہ، قصاص بدلہ لینے کا حکم بیان کیا۔ اللہ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے۔ لہذا اب اگر مقتول ہے، جو قاتل ہے، اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پاس یعنی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ نے ایک شڈول تیار کیا، آپ نے ایک طریقہ تیار کیا کہ ہر شخص کی انسانی زندگی کا بھی ایک وقار ہے۔ آدمی کی زندگی ایسے ہی فالتو نہیں ہے کہ جب دل میں آئے جس کی زندگی سے آدمی کھیلے اسے مار دے، بلکہ اللہ کے نبی نے منظم طریقے سے ایک وہ بنایا، کمیٹی بنایا اور اس چیز کا حکم لاگو کیا اللہ کی جانب سے کہ اب قصاص ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی قاتل ہے، قتل کرتا ہے تو اس کے جرم میں اسے قتل کیا جائے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے اگر مقتول کے ورثہ اسے معاف کر دے، اگر مقتول کے ورثہ اسے معاف کر دے
یا کچھ دیت لے لیں, مقتول کے ورثہ معاف کر دے, کلی طور پر معاف کر دیا اور یا دیت لے لیا, تو دونوں اعتبار سے جائز ہے. یا تیسری چیز بدلہ لے لیتے ہیں تو بدلہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. سمجھا؟ تو اس آیت پارے کے اندر قصاص کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. اسی پارے کے اندر رمضان کے روزے کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 183 میں فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا. اللہ رب العالمین نے آخری پوائنٹ میں کہا لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ, گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ. تو روزے کی ایک حکمت کیا ہے؟ تقوی. اور یہی سب سے مین حکمت ہے کہ آدمی دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے, اللہ کی دی ہوئی روزی اس کے سامنے رہتی ہے, رزق حلال اس کے سامنے ہے, جو عام دنوں میں اس کے لیے حلال ہے روزے کی حالت میں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. تو یہ کیوں؟ تقوی کی بنا پر. اللہ کے ڈر اور اس کا خوف انسان کے دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے. تو روزے کا سب سے بڑا اثر کیا ہونا چاہیے کہ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے. اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل کیا, یہ بھی اس بارے کے اندر موجود ہے. اسی بارے کے اندر ایک چیز اور آتا ہے, وہ یہ ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ دعا کرنا چاہیے. روزے کے ساتھ ساتھ دعا کرنا چاہیے. آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 86 کے اندر 186 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, جب میرے بندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے جواب سے سوال کرے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے کہ میں کہاں ہوں, تو کہہ دو کہ میں اس کے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب میرا بندہ مجھے پکارنے والا میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے پکار کا جواب دیتا ہوں. تو جواب دینا المراد معنی ہوں, جواب دینے کے معنی میں کیا مراد ہے کہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. لہذا یہ رمضان روزے کا اور دعاؤں کا ایک اہم کنیکشن ہے. روزے کا دعاؤں کا ایک اہم کنیکشن ہے. روزہ ہے اور روزے کے ساتھ ساتھ جب بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے ایک خلوص کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, دعا مانگتا ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے اہل ایمان کے لیے کہ وہ روزے کی حالت میں اللہ سے ضرور دعائیں مانگا کرے, کیونکہ روزے کی حالت میں دعا قبول کی جاتی ہے, کیونکہ بندہ خالص اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے. اور روزہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو خالص بندہ اللہ کے لیے رکھتا ہے. کسی اور چیز میں ریاکاری آ سکتی ہے, لیکن 95% بندے جو ایسے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں. تو جہاں اخلاص پایا جائے گا وہاں دعا کی قبولیت کا شرط لازمی پایا جائے گا. اسی بارے کے اندر ایک چیز ہے, رشوت حرام ہے. رشوت, سود, یہ اللہ نے حرام کر دیا. آپ سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 کے اندر دیکھیے اللہ نے بیان کر دیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, لمبی آیت مختصر ہے جس میں اللہ نے کہا کہ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ, ورنہ انہیں حاکموں کی طرف سے لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ, حالانکہ تم جانتے ہو اللہ نے رشوت لینے اور رشوت دینے کو بھی حرام کر دیا. اس بارے کے اندر اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. اسی بارے کے اندر جہاد کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. لہذا کہ جب اللہ رب العالمین نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے کے گئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر جہاد کی بھی فرضیت بیان کیا. قرآن کریم کی آیت نمبر 190 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی مت کرو, بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے. یہ ایک اللہ رب العالمین کے طرف سے اور امت محمدیہ کی ایک خاصیت ہے کہ امت محمدیہ کو اللہ نے جہاد میں بھی ایک مقام عطا کیا ہے, جہاد میں بھی ایک صفت دیا ہے کہ امت محمدیہ کو حکم دیا کہ تم زیادتی مت کرو. لڑائی کرنے جا رہے ہو, لڑائی میں زیادتی نہیں ہے. تم بچوں کو نہیں مار سکتے ہو, عورتوں کو نہیں مار سکتے ہو, ہرے درخت کو نہیں کاٹ سکتے ہو, یا کوئی چیز تکلیف دے کر کسی سے لڑائی نہیں کر سکتے ہو. ہاں جو تم سے لڑے ان سے لڑو, زیادتی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. اسی کے اندر صدقہ اور خیرات کا بھی اللہ رب العالمین نے
اس پارے کے اندر صدقہ اور خیرات کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ 195 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَىٰ آخِرِ الْآیَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف سے مت ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ لہذا معزز ناظرین، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ابھارا ہے کہ مسلمانوں، تم اپنے مال کو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس مال کو خرچ کرو۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، رب نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالو، صدقہ نکالو، غریبوں میں تقسیم کرو، یتیموں میں تقسیم کرو، اپنا ذاتی بیت المال سے مضبوط کرو تاکہ آپ کا ایک منظم طریقے سے کوئی کام ہو سکے۔ تو اپنے بیت المال کو بھی مضبوط کرو، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو۔ اس کے اندر قرآن کریم کے اندر اس چیز کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو۔ اسی طریقے سے اس پارے کے اندر اللہ نے حج اور عمرے کا بھی حکم دیا ہے، حج اور عمرے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 کے اندر کہ تم حج اور عمرہ پورا کیا کرو۔ مزید اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کی، لہذا اس پارے کے اندر حج اور عمرے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے اندر مکمل داخل ہونے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ نے بیان کیا کہ تم اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ لہذا اسلام کے اندر آدمی کو مکمل طریقے سے داخل ہونا چاہیے۔ اگر ذرہ برابر بھی کمی پائی گئی، کمی بیشی پائی گئی، اسلام ایک منظم چیز ہے۔ اسلام ایک ایسا چیز ہے کہ ایک پیالہ ہے، لازمی یہ ایک پیالہ ہے۔ اب اسلام اتنا ہو چکا ہے کہ یہ فل بھر چکا ہے، اب اس کے اندر ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں باقی ہے۔ لہذا اگر قطرہ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اپنی طرف سے کسی چیز کو اسلام کے اندر گڑھ رہا ہے، اور جو چیز نہیں داخل کی جائے گی وہی چیز اسلام کے اندر بدعت ہے۔ لہذا اسلام کے اندر مکمل داخل ہو، شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرو۔ اسی طریقے سے اس کے اندر تیسرا باب جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اسلام کی وجہ سے پہنچنے، آخری پوائنٹ اور پوائنٹ اس دوسرے حصے میں کہ اسلام کی وجہ سے پہنچنے والی مصیبتیں یا پہنچنے والی چیزیں جو ہے اس پر بھی آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 کے اندر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، آخر الآیہ، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، انہیں تنگی اور تکلیف پہنچی، وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ وہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب ہوگی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ معزز ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صہیب رومی، خباب بن عرت، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے تو انہوں نے اسلام کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ بلال، سمیہ، خباب بن عرت اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھائی۔ تو آج ہم الحمدللہ اہل حق ہیں، ہم نے اسلام کے اندر کئی جماعتیں ہیں، لیکن ہم نے کس کو چوائس کیا؟ اسلام کے اندر ایک فل کوالٹی والی جماعت جسے اہل الحدیث کہا جاتا ہے، جس کے اندر کسی اور چیز کی کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی ہے، دین کے اندر کوئی نئی چیزیں نہیں آتی ہیں۔ منہج سلف والی اگر کوئی دعوت ہے اور کوئی منہج سلف کی دعوت دیتا ہے، اسلام کی سچی دعوت دیتا ہے، قرآن حدیث کی سچی دعوت دیتا ہے، تو وہ یہی جماعت ہے۔ لہذا اس جماعت کے اندر جب آپ آئیں گے اور اس جماعت کا مطالعہ کریں گے، تحقیق کریں گے، تو مصیبتیں اور پریشانیاں بھی آپ کو آئیں گی، آپ کے اہل و خانے آپ کو تکلیف بھی دیں گے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اسلام برداشت کرنے کا حکم دیتا ہے، ایسا نہیں کہ مصیبتیں آئی اور آپ پیچھے ہٹ گئے۔ اسلام پیچھے ہٹنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ برداشت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تیسرا حصہ جو آیا اس کے اندر، اس میں نکاح اور شادی کے اولین شرائط کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ لہذا آپ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 221 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور یقیناً ایک مومن لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے۔ یہ غلام جو لڑکی ہے، لہذا اسلام نے ایک ضابطۂ نظام رکھا ہے کہ آپ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان کسی کافر لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ایک لونڈی ہے، غلام ہے،
آپ اس سے نکاح کر لو, وہ مشرک عورت سے بہتر ہے. لہذا ایک چیز یہ, اور دوسرا چیز اس کے اندر یہ بھی پایا گیا کہ جنسی عمل کے لیے اسلامی اصول و ضوابط بھی اسی کے اندر بتائی گئی ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا آیت نمبر 222 کے اندر, آیت نمبر 222 میں, کہ وہ یسألونک عن المحیض, وہ جو تم سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ وہ ایک گندگی ہے, سو حیض میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کرو. حیض کا تعلق بھی اللہ رب العالمین نے عورتوں کے مخصوص مسائل کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی پارے کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا. لہذا یہ جو عورتوں کو ایک مخصوص مسائل آتے ہیں, اللہ رب العالمین حق بات بیان کرنے میں نہیں شرم کرتا, اللہ حق بات بیان کرنے میں نہیں شرم کرتا ہے. تو ہمیں بھی ان مسائل کو سیکھنا چاہیے اور اسے سننا چاہیے, اور اپنے گھروں کے اندر, اپنے اہل عیال کے اندر اس چیز کی تعلیم دینا چاہیے, اپنی بیویوں کے اندر, تاکہ وہ عورتیں اپنی بچیوں کو اس چیز کی تعلیم دے سکیں. اسی کے اندر اور ایلا کے احکام بھی آئے ہیں. اگر کبھی خاوند اور بیوی کے باہم جھگڑے ہو جائیں تو اسے سالہ سال تک نہیں چلنا چاہیے, یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق نہیں مانگنی چاہیے. جو آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی اور جھگڑے کے ہونے کے بنا پر طلاق لے لیتے ہیں, اس سے بھی اللہ نے منع کیا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 226 227 کے اندر بیان کیا, ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں 4 مہینے انتظار کرنا ہے, پھر اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے, اور اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لے تو بے شک اللہ رب العالمین سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیا کہ اگر شوہر اور بیوی کے اندر جھگڑا ہو جائے تو چاہیے کہ وہ 4 مہینے کے لیے قسم نہ کھائے. جھگڑا ہونے کے بنا پر بہت سارے ایسے جاہل قسم کے مرد رہتے ہیں کہ جو قسم کھا لیتے ہیں کہ میں تیرے پاس نہیں جاؤں گا, لہذا ان کی آخری مدت کیا ہے, 4 مہینے وہ انتظار کریں گے. اگر 4 مہینے کے اندر اس چیز سے رجوع کر لیتے ہیں, اپنی قسم کو توڑ دیتے ہیں, اس کا کفارہ ادا کر دیتے ہیں اور بیوی کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے. لہذا میاں بیوی کی جھگڑے لڑائی میں سب سے زیادہ اگر کسی کو خوشی محسوس ہوتی ہے تو وہ شیطان ہے. اسی طریقے سے طلاق دینے کا تذکرہ بھی اسی کے اندر آیا ہے. اس کے بعد عدت کا تذکرہ بھی اسی کے اندر آیا ہے. عدت کے معنی ہوتے ہیں وہ مدت جس میں عورتیں آگے شادی نہ کر سکے, اور یہ ہر عورت کے مختلف ہوتے ہیں. عدت کا ایک اہم مسئلہ میں آپ کو بتا دوں. عدت کا معاملہ یہ ہے کہ مطلقہ عورتیں, طلاق شدہ عورتیں, عدتیں 3 طرح ہوتی ہیں. جو جن کی طلاق ہو جاتی ہے ان کی 3 طرح کی عدت ہوتی ہے. نمبر 1, جس خاتون کو درست طریقے سے ایام آتے ہیں اس کی عدت 3 حیض ہے. اور اسی طریقے سے نمبر 2, کہ حاملہ عورت ہے, حاملہ عورت کی عدت اس کے بچے کی پیدائش ہے. اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے, یا اسی طریقے سے شوہر کے انتقال کے بعد یا شوہر نے طلاق دے دیا ہے, تو اس کا ایک معاملہ کیا ہے کہ بھائی بچے کی پیدائش ہے, یہ اس کی عدت ہے, وضع حمل اس کی عدت ہے. نمبر 3, اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جس عورت ہے یا جس خاتون کو کسی وجہ سے درست ایام نہیں آتے اس کی عدت 3 ماہ ہے. نمبر 4, اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش, اور اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینہ 10 دن اسے عدت گزارنا پڑے گا شوہر کے انتقال کے بعد. لہذا جو لوگ 41 دن یا اسی طریقے سے اس کی کنڈیشنز لگاتے ہیں یہ غلط ہے. اسی طریقے سے آخری بات کہ اسلام کے اندر مہر کے بھی احکام بتائے گئے ہیں کہ آدمی کو شادی کے لیے مہر دینا چاہیے, یہ خاوند کی ذمہ داری بنتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی آیت نمبر 236 237 کے اندر اس کا بھی تذکرہ کیا کہ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب شادی کرے تو مہر لازمی طور سے ادا کر دیا کرے. معزز حضرات, یہ تھا سورۃ البقرہ کے دوسرے پارے کی تفسیر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں تمام احکامات پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں خالص کتاب و سنت سے محبت کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.